اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑا اہم ٹاپک لے کے، ایک بڑا اہم عنوان لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو کوئی ایک بندہ منقبت پڑھ رہا ہے کراچی کا، جس میں وہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے نا اس کو لے کے اس نے منقبت بنائی ہوئی ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر۔ اور اس پر وہ اس کو وائرل کر کے نیچے جو لوگ کمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ افضلیت میں جو ہے نا ان کا نمبر چوتھا ہے۔ یعنی ظاہری خلافت کو لے کے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی جو افضلیت ہے، جو آپ کی اولیت ہے، اس پر تان کر رہے ہیں۔ تو کافی دیر سے میرے دوست احباب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب آپ اس کو ذرا ڈسکس کریں، اس پر ذرا قرآن و سنت کے دلائل دے کے اس کو ذرا کلیئر کریں۔ تو میں آج اس پر کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں قرآن و سنت سے۔ دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو منیمائز کرنے کے لیے لوگوں نے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، لیکن وہ ناکام ہی ہوئے ہیں۔ پہلے دن سے وہ ناکام ہو رہے ہیں، یعنی ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی افضلیت کا، ان کی اولیت کا سورج چمکتا تھا، چمکتا ہے اور ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ تو کسی کی اس طرح کی نازیبا حرکتوں سے ان کی مقام اور مرتبے کو، ان کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی رفعت کو، ان کی فضیلت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے لوگ کر رہے ہیں جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ یہ ساری کارروائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ مجھے جو ان کی وجہ اور ریزن سمجھ آئی ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ اہل تشیع کی ضد، بس ان کو نیچا دکھانے کے چکر میں یہ لوگ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو ظاہری خلافت ہے یہ تو ایک ظاہری خلافت ہے، اس سے کسی کی افضلیت کا، کسی کی اولیت کا کیا لینا دینا۔ اگر آپ معاذ اللہ استغفر اللہ مولا علی علیہ السلام کو چوتھا نمبر دے رہے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہیں تین، کیا وہ مولا علی علیہ السلام سے پہلے اسلام لائے تھے؟ کیا انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے پہلے نماز ادا کی تھی؟ آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، کسی بھی رخ سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پہلو سے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں، آپ کو مولا علی علیہ السلام کی اولیت ہر رخ سے، ہر ڈائمینشن سے، ہر پہلو سے آپ کو نظر آتی جائے گی۔ چاہے وہ ایمان کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام اول نظر آئیں گے۔ نماز ادا کرنے کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام اول نظر آئیں گے۔ جہاد کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام اول نظر آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کی معیت کی، قربت کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام اول نظر آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام اول نظر آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کے دفاع کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام اول نظر آئیں گے۔ عظمت کی بات ہو، افضلیت کی بات ہو، فضیلت کی بات ہو، فضائل کی کثرت کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، غزوات کی بات ہو، جنگوں کی بات ہو، خیرات کی بات ہو، زہد کی بات ہو، تقوی کی بات ہو، طہارت کی بات ہو، یکزا کی بات ہو، بیداری کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، کسی بھی آپ رخ سے، ڈائمینشن سے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں، آپ کو مولا علی علیہ السلام اول پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کا یہ جو ہم کہتے ہیں نا علی کا پہلا نمبر، یہ کسی درویش نے، کسی فقیر نے یہ نعرہ نہیں گڑا ہوا۔ آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے دو حصے کروں گا۔ پہلے حصہ میں تو میں آج بیان کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام پہلے مومن ہیں۔ سب سے پہلے، جب لوگوں کو ایمان کی خبر بھی نہیں تھی، جب لوگ لات منات کے آگے جھکے ہوئے تھے، لوگوں کو توحید کی خبر نہیں تھی، توحید کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا ان کا، لوگ شرک کر رہے تھے، لوگ
इस तरह के मामलात में घिरे हुए थे कि उनको खबर ही नहीं थी तौहीद किसे कहते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त भी अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते थे। जब लोगों को नमाज की खबर नहीं थी, दूसरा हिस्सा मेरा नमाज के ऊपर होगा, कि जब लोगों को नमाज का पता ही नहीं था कि नमाज होती क्या है, लोगों के लिए अभी नाज़िल ही नहीं हुई, उतरी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, खबर ही नहीं कि नमाज किस चीज का नाम है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नमाजी थे। और ये सारे दलाइल मैं अहले सुन्नत की जो उम्महातुल कुतुब है वहां से दूंगा। इस फितने का कला कमा कर दूंगा, इस फितने को मैं समंदर के सुपुर्द कर दूंगा, इस फितने को मैं नेस्तो नबूद कर दूंगा। किसी से लड़ाई झगड़ा, हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत, उसके मरोड़ का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो जो कुछ सुनाऊंगा वो कल परसों तरसों एक वीडियो बना ले और उसको अपलोड कर दे और मेरी इन बातों का रद्द कर दे। चूंकि इनमें अहले सुन्नत की बेशुमार कुतब है, वक्त भी मैं कम लेना चाहता हूं, ज्यादा तवील हो जाए वीडियो तो कम लोग देखते हैं। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए हमारे। हाँ, एक ये भी एक अलमिया है कि ये जो हमारी सोसाइटी में जो फिल्में चलती हैं 3-3 घंटे की होती हैं, उसके लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। वो अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं लामा साहब आपकी वीडियो बहुत बड़ी है, लंबी बहुत है, तवील बहुत है, लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी, इसको छोटा करें। अब जितना आप छोटा करते जाएंगे आपके हकायक कम होते जाएंगे, दलाइल कम होते जाएंगे। अब 5-10 मिनट में तो इतने दलाइल नहीं दिए जा सकते, तो इसलिए मैं कई दफा ऐसा करता हूं कि मैं स्पीड भी बढ़ा देता हूं और जल्दी जल्दी आपको हदीस सुना देता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में दलाइल आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो इस वक्त भी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी शरह, इसकी तशरीह कम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अहदीस आप तक पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं कि अली का पहला नंबर, पहली हदीस जो मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इसको इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए हैं। अब मैं एक एक किताब उठा के आपको दिखा नहीं सकता, उसके लिए वक्त बहुत ज्यादा चाहिए। ये सारे मेरी अपनी किताब है, अल कौलुल जली फी अफजलियत अली, उस पर पूरा मैंने एक बाब बांधा हुआ है। तो ये मेरी अपनी किताब है, उसका पूरा बाब मेरे सामने है। इसमें 60-70 के करीब कुतब हैं और एक एक को दिखाना शुरू कर दूं, इसके लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम चाहिए। तो मैं सफा नंबर और इसका हदीस का नंबर दे रहा हूं आपको। जामे तिरमिज़ी, उसका सफा नंबर 849 है और हदीस का नंबर 3735, और ये दारुस्सलाम रियाज की छपी हुई किताब है, अरबी टेक्स्ट की, सिंगल वॉल्यूम में होती है ये। तो उसका सफा नंबर 849 है और हदीस का नंबर 3735 है। हदीस है अन अबी हमज़ा राजुल मिनल अंसारी काल समेत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु अव्वलु मन अस्लम अलीयुन। हजरत अबू हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, जो कि एक अंसारी सहाबी हैं। तो वो रवायत करते हैं कि मैंने ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना। एक रवायत में इनके बारे में ताबी का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। चलो मैं इसको भी क्लियर कर दूं ताकि बाद में लोग बातें ना करें। तो वो कहते हैं मैंने ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना कि आप फरमा रहे थे कि सबसे पहले जिस शख्सियत ने, जिस जात ने, जिस वजूद ने, जिस पर्सनैलिटी ने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम किया, अल्लाह की वहदानियत को, इलाह होने को, मबूद होने का, इसके तस्लीम का ऐलान किया, सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बल्कि मैं यहां ये बात भी क्लियर कर दूं कि ये ऐलान की बातें हो रही हैं सारी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम तब मोमिन बने जब ऐलान किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा अकीदा है, कुतुब हदीस भरी पड़ी है कि आका अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी नहीं बने जब आपने ऐलान किया 40 साल की उम्र मुबारक में, आप पहले भी नबी थे। ये ऐलान है, किसी चीज का मिलना और बात होती है, उसका ऐलान करना या उसका बताना और बात होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम तो तब भी मोमिन थे जब ना तब था ना कब था। तो इसलिए इस पर भी मेरे दलाइल अलग से पड़े हुए हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ ज़ाहरी जो मामलात हैं, ज़ाहरी जो ऐलान है जो हमारे लिए, उस पर बात हो रही है। तो हजरत
ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام کی امت میں جو پہلا مومن ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بعض لوگ اس کی توجیح کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بچوں میں مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے اور مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں بات عمر کی نہیں، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی عظمت ہے، آپ کی رفت کا ایک گوشہ ہے کہ لوگ بڑھاپے میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام کم ایج میں ہی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو دوسرے تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ مولا علی علیہ السلام ایمان لائے۔ ان کی ایج اس وقت ظاہری کم تھی۔ یہاں ایج یا یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 سال والوں کا ایک بندہ لسٹ بنا دے، 40 سال والوں کی ایک لسٹ بنا دے، 30 سال والوں کی ایک لسٹ بنا دے کہ یہ 30 سال میں پہلا کون آیا، 40 سال میں پہلے کس نے کلمہ پڑھا، 50 میں کس نے پہلے کلمہ پڑھا۔ یہ نہیں دیکھا جائے کہ سب سے پہلے کس نے پڑھا، تو سب سے پہلے مولا کائنات علی علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل کلیئر ہو رہی ہے، بالکل واضح ہو رہی ہے، ازدر من الشمس ہو رہی ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا، جو پہلا مومن ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ کوئی شیعہ کی کتب کے حوالے نہیں میں دے رہا، یہ اہل سنت کی ہماری چوٹی کی کتاب ہے جامع ترمذی۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 367 ہے۔ اسی حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4663 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 6، حدیث کا نمبر 32106 ہے۔ اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 22 ہے، حدیث کا نمبر 1102 ہے۔ حدیث سنیں، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں بھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جو ذات، جو ہستی، جو وجود، جو پیکر، جو پرسنالٹی، جو شخصیت سب سے پہلے حضور کی امت میں ایمان لائی، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پرچم جس نے بلند کیا، آقا علیہ السلام کی رسالت کی جس نے گواہی دی، تصدیق کی، مہر ثبت کر دی، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث بڑی خاص حدیث ہے اور اس کو امام ابو نعیم حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث اور صفحہ نمبر اس کا 66 ہے۔ بڑی خاص بات، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لک سبع خصال لا یحاجک فیہن احد یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، علی 7 خصائص، 7 خصلتیں، 7 فضیلتیں، 7 عظمتیں جو تجھے ملی ہیں، ان فضائل میں، ان خصلتوں میں، ان رفعتوں میں، ان فضیلتوں میں قیامت تک کے لیے کوئی شخص، کوئی وجود، کوئی ذات تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی جو 7 خصائص، 7 مناقب، 7 فضائل اور یہ فضیلتیں اللہ نے تجھے عطا کی ہیں علی، ان میں قیامت تک کے لیے کوئی ذات، کوئی بندہ دنیا کا تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ 7 جو فضیلتیں ملی ہیں یہ صرف تجھے ملی ہیں۔ یہ ابو نعیم کی حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء دے رہا ہوں، اہل سنت کے چوٹی کے محدث دے رہا ہوں آپ کو، حوالے یاد رکھیے گا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی خصلت آقا علیہ السلام فرما رہے، انت اول المومنین باللہ ایمانا، تو ایمان والوں میں، اللہ پر ایمان لانے والوں میں پہلا مومن ہے،
سب سے پہلے جو ذات، جو ہستی، جو شخصیت، جو پرسنالٹی جس نے اللہ کو الہ مانا، اللہ کو معبود جانا، اللہ کی توحید پہ جو ایمان لایا، سب سے پہلا مومن علی و تو ہے۔ یعنی اس خصلت میں، اس عظمت میں، اس رفعت میں، اس فضیلت میں، اس خصائص میں قیامت تک کے لیے کوئی شخص بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلا ہے، علی کا پہلا نمبر۔ اگلی بھی جو 6 ہیں وہ چونکہ میرے موضوع کے ریلیٹڈ نہیں، چلو میں آپ کو سنا دیتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری جمع کی ہیں، میں نے اس پر کوئی 2000 کے قریب حدیث جمع کی ہے اس کتاب میں، القول الجلی فی افضلیت علی۔ پہلی خصلت یہ بتائی آقا علیہ السلام نے، اور دوسری میرے آقا فرما رہے ہیں وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور سب میں، میری ساری امت میں سب سے پہلا تو بندہ ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ تو بندہ ہے کہ اللہ کے عہد کو تو پورا کرنے والا ہے، پہلی ذات تیری ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے، اس رخ سے بھی تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَقْوَامُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگلی خصلت میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے آرڈر کو قائم کرنے والی تیری ذات ہے۔ یہ 3 خصلتیں، اس میں تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَرْأَفَهُمْ بِالرَّعْيَةِ، اور جو رعایا ہوتی ہے، جو رعایا ہوتی ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ رعایا کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف کرنے والی بھی تیری ذات ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اور تقسیم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کرنے والی بھی تیری ذات ہے۔ وَعَالَمُهُمْ بِالْقَضِيَّةِ، اور فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ علم والا، نالج والا بھی تو ہے، سب سے زیادہ عالم جو قاضی ہے اے علی وہ تیری ذات ہے۔ آگے فرمایا وَأَعْظَمُهُمْ مَزِيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ کے ہاں تو ہوگا، یعنی سب سے افضل تو ہوگا، تیری سب سے اعلیٰ فضیلت ہوگی، سب سے افضل رفعت ہوگی، قیامت کے روز بھی تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا اور پہلا ہوگا۔ یہ 7 خصلتیں علی جو تجھے ملی ہیں، ان میں دنیا کا کوئی شخص تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اگلی حدیث جو دینا چاہتا ہوں اس کو امام بہقیہ سنن الکبریٰ میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205 ہے۔ اسی حدیث کو امام نسائی خصائص علی ابن ابی طالب میں لے کے، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ حدیث سنیں، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کا اعلان کیا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اور ہستی اور وجود آپ کی ذات ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 3062 ہے۔ اسی حدیث کو محب طبری ریاض الندرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے۔ حدیث کیا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان علی اول من اسلم بعد خدیجہ تک۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں اور اس کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام ایمان لائے۔ آپ نے وہ صحیح بخاری میں ضم لونی والی روایت پڑھی ہوگی کہ جب آقا علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے تو پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سارے معاملات سنائے، تو اسی وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ گھر کی بات ہے نا، باہر آقا علیہ السلام کسی کو بتاتے آ رہے تھے جو کسی نے کلمہ پڑھ لینا تھا، بھائی پہلے گھر کی بات ہے، گھر والوں سے معاملہ شروع کیا کرو، مولوی جی، مفتی جی، علامہ جی، آپ اہل تشیع کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں، وہ خدا کا خوف کریں، حیا کریں، شرم کریں۔ گھر میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ پورا خطبہ ہے آپ کا، میرے پاس وقت نہیں، وہ پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، بخاری پڑھ لیں جا کے۔
ظاہر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام ہی تھے گھر میں، تو جب مولا علی علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے بھی اسی وقت اعلان کر دیا آقا علیہ السلام کی رسالت کا، نبوت کا تصدیق کر دی اسی وقت۔ تو اسی لیے حدیث کہہ رہی ہے کہ پہلے خدیجہ الکبریٰ ہے، اس کے فوراً بعد مولا علی علیہ السلام ہے، یعنی خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ہے اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام ہے میل میں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 109 اور 110، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ ان ابی ذر قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی یا علی انت اول من آمن بی وصدق۔ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا مولا علی سے، اے علی تو وہ پہلی شخصیت ہے، اے علی وہ تو پہلا بندہ ہے، اے علی تو پہلی ذات ہے، پہلی ہستی ہے، پہلی تو پرسنالٹی ہے، سب سے پہلے تو مجھ پر ایمان لایا اور تو نے میری تصدیق کی، یعنی میری نبوت اور رسالت کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ علی تو ہے، یعنی تو صدیق اکبر ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، وقت بچانا چاہتا ہوں، میں شرح نہیں کر رہا، آپ کو حوالہ تخریج کے ساتھ دے رہا ہوں اور متن اور ترجمہ دے رہا ہوں۔ اگلی حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 35,954، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں آپ کو، بیروت لبنان کا نسخہ ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 7 ہے، حدیث کا نمبر 35,954۔ اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے جلد نمبر 6، حدیث کا نمبر 6174۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 102۔ حدیث کیا ہے؟ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال اول هذه الامه ورودا على نبيها صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولها اسلاما علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس امت میں، آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلی شخصیت، سب سے پہلی ذات، وجود، ہستی، پیکر، پرسنالٹی جو حوض کوثر پہ قیامت کے روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گی، وہ اس امت کا پہلا مومن، سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لو جی، اس حدیث سے بھی بات کلیئر ہو رہی کہ علی کا پہلا نمبر۔ محب طبری ریاض النظرہ میں بھی ایک روایت لے کے آئے ہیں، یہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں جو صدیق اکبر والا تھا اس میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن جلدی جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کا قول وہ لے کے آئے کہ آپ نے فرمایا آنس صدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر واسلمت قبل ان یسلم ابو بکر۔ محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110، بیروت لبنان کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لایا اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لایا، یعنی پہلا مومن بھی میں ہوں، پہلا مسلم بھی میں ہوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام بیہقی، یہ میں انبار لگا رہا ہوں حدیث کے دلائل دے کے آپ کو جلدی جلدی، تھوڑے وقت میں زیادہ مواد آپ کو دے رہا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سننے والوں کا۔ امام بیہقی سنن الکبریٰ میں فرماتے ہیں، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207 ہے، ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اول من آمن بی علی بن ابی طالب۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار امم، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مجھ پر ایمان لایا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس حدیث سے بھی بات کلیئر ہو گئی کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ اسی طرح صوفی کو بھی شامل کر لیتے ہیں، امام حسن بصری کو، اور امام حسن بصری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مولا کائنات، مولا کل، مولا علی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، وہ بھی یہ روایت لے کے ہیں، فرماتے ہیں اول من اسلم علی بعد خدیجہ تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد میل میں جو پہلی شخصیت جو ایمان لائی اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
اور اس کو بھی امام بیہقی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے جس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207 ہے. اور یہ میں کتب حدیث دے رہا ہوں، میں کوئی تصوف پہ تذکرۃ الاولیاء والی کتابیں نہیں دے رہا آپ کو صوفیاء کی، یہ کتب حدیث دے رہا ہوں میں آپ کو. اگلی حدیث سنیں، اگلی حدیث جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کو محب طبری نیاد النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے، اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. سنیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت اول المومنین ایمانا و اول المسلمین اسلاما و انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اس حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا علی تو سب سے پہلا مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے میں پہلا مومن، اور پہلا مسلم ہے تو اسلام لانے میں. وَأَنْتَ مِنِّي مَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ، اور تیری اور میری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. یعنی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے علی کا پہلا نمبر، پہلا مومن بھی علی، پہلا مسلم بھی علی، پہلا مجاہد بھی علی، پہلا سخی بھی علی، پہلا نمازی بھی علی، پہلا مجاہد بھی علی. میں کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں گے تو ہر طرف علی کا پہلا نمبر ہی آپ کو نظر آئے گا علیہ السلام. اب دیکھیں اگلی حدیث میں دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو ذرا بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں. اس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 491-92، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 1989 ہے. اسی حدیث کو امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لے کے آئے، اس کا صفحہ نمبر 125 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اسی حدیث کو محب طبری ذخائر العقبہ میں لے کے صفحہ نمبر 73 ہے. اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی اپنی جامع صغیر میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر 3795 ہے. اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی اپنی جمع الجوامع میں لے کے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 11006 ہے. اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی اپنی جامع الکبیر میں لے کے جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر 13183 ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق ثلاثۃ فالسابق الى موسیٰ یوشع بن نون والسابق الى عیسیٰ صاحب یاسین والسابق الى محمد علی بن ابی طالب. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، پہلے نمبر پہ تسلیم کرنے والے 3 ذوات مقدسہ، 3 ہستیاں ہیں، 3 شخصیات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے یوشع بن نون ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سبقت لے جانے والے صاحب یاسین ہیں، اور میری امت میں مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، میری تصدیق کرنے والے وہ علی ابن ابی طالب ہیں علیہ السلام. یہ کتنے حوالے میں نے دے دیے، اس سے بھی پتا چلا کہ علی کا پہلا نمبر. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں امام ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق ہے. یہ اکٹھی 4 روایات ہیں، میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کی جلد نمبر 42 ہے، اور صفحہ نمبر 132 اور 133 ہے. اور اس کے اوپر جو روایت ہے وہ بھی امام ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 131 اور 132 ہے. اس کے راوی انس بن مالک ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجتک یا بنیۃ اعظمہم حلما واقدمہم سلما واکثرہم علما. اور یہ ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 131 اور 32. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات، تاجدار امم آقا علیہ السلام نے پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے یا بنیہ، تو اے میرے بچڑے، ہائے 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 قربان جاؤں اس لفظ پہ، اے میرے بچڑے، میں نے تیرا نکاح یا تیری شادی اس شخصیت سے کی ہے، اس ذات سے، اس ہستی سے، اس وجود سے، اس پیکر سے کی ہے جو میری ساری امت میں سب سے افضل اعلی علم والا ہے، اور سب سے پہلے میری ساری امت میں اسلام لانے والا ہے،
اور ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آ گئی، افضلیت تو مولا کی نظر آ رہی ہے، ساتھ پہلے مومن بھی نظر آ رہے ہیں، علی کا پہلا نمبر۔ اگلی حدیث بھی ابن عساکر لے کے آئیں، یہ حضرت مسروق روایت کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حدثتنی فاطمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها زوجتک عالم المؤمنین واقدمهم سلما وافضلهم حلما۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسروق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مجھے سنایا، یہ حدیث مجھ تک پہنچائی کہ ان سے تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے میرے بچڑے، میں نے تیرا نکاح، تیری شادی اس شخصیت سے کی ہے جو سب سے زیادہ مومنین میں علم والا ہے، نالج والا ہے، فہم و ادراک والا ہے، شعور والا ہے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، پہلا مسلم ہے، اور حلم میں سب سے افضل ہے، سب سے بڑا حلم والا، سب سے بڑا علم والا، اور پہلا مسلم ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان سے بات سمجھ آ رہی ہے، علی کا پہلا نمبر۔ اب یہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کر رہی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی، یہ حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ اور دشت جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 133 اور 134 میں لے کے آئے۔ ان اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ زوجتک اقدمهم سلما واعظمهم حلما واکثرهم علما۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی نہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پاک بی بی فاطمہ الزہرا سے، اے میرے بچڑے، میں نے تیرا نکاح، تیری شادی اس شخصیت سے کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والا اور حلم میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا حلم والا ہے، اور سب سے زیادہ علم والا ہے، نالج والا ہے۔ اس حدیث سے بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کا پہلا نمبر۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، حضرت بریدہ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں، حضرت سلیمان۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ اور دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 ہے۔ حدیث سنیں، عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ اما ترضین انی زوجتک اقدمهم سلما واکثرهم علما وافضلهم حلما واللہ ان بنیک لمن شباب اہل الجنہ۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، اس بات پہ خوش نہیں کہ میں نے تیرا نکاح، تیری شادی اس شخصیت سے کی ہے جو سب سے پہلے میری امت میں اسلام لانے والا ہے، جو پہلا مسلم، پہلا مومن ہے، اور سب سے زیادہ علم والا ہے، نالج والا ہے، جو میرے علم کا دروازہ ہے، اور سب سے زیادہ حلم والا ہے، افضل ہے حلم میں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جو تیرے بچڑے ہوں گے، جو تیرے بیٹے ہوں گے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں میں سے ہوں گے، نوجوانان جنت میں سے ہوں گے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 20322 ہے، امام طبرانی کے معجم الکبیر ہے جلد نمبر 20 ہے، حدیث کا نمبر 538 ہے، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 ہے۔ قال ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجدت فی کتاب ابی بخط یدہ فی ھذا الحدیث قال او ما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما۔ حضرت ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ حدیث پڑھی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا سے فرمایا، میری بیٹی اس بات پہ راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے میں، اقدم امتی سلمن۔ مولوی جی کہتے ہو علی کا چوتھا نمبر، کہتے ہو وہ ترتیب دیتے ہو، منقبتیں گھڑ گھڑ کے اس طرح کی سناتے ہو، کوئی شرم کرو، حیا کرو
میرے مصطفیٰ کا فرمان پڑھو، حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیکھو، حضرت اسماء بنت امیس کا عقیدہ دیکھو، عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ دیکھو، حضرت مسروق کا عقیدہ دیکھو، حضرت عبد الرحمن کا عقیدہ دیکھو، حضرت سلمان فارسی کا عقیدہ دیکھو، حضرت ابو ذر غفاری کا عقیدہ دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیکھو۔ حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ میرے بابا کی کتاب میں ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی حدیث تھی کہ آپ نے پاک بی بی کے لیے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ خوش ہو جائے، میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے اعلیٰ علم والا ہے۔ اب یہ ابھی انبار لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی منقبتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ، اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے۔ سال ہاں سال سے میں دہائی دے رہا ہوں، میں کتب حدیث پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اہل سنت کی امہات الکتب میں آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کے دکھا دکھا کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سنیت کا پڑھنا ہے تو ان ملا ملوانوں کے چکر میں نہ آنا۔ سنیت وہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین، علماء، فقہاء، صلحاء، اولیاء ہر ایک لکھ گئے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ وہ ظاہری خلافت کو لے کے اگر آپ کسی کی افضلیت کے منکر بن جاتے ہیں، اللہ کے بندوں تو شرم کرو، حیا کرو۔ پہلا خلیفہ پھر قرآن کہتا ہے کہ پہلا خلیفہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ قرآن بے شمار مقامات پہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل الارض فی الخلیفہ تھا، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں آدم علیہ السلام کو۔ تو اس کا مطلب پہلے خلیفہ تو وہ ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی مومن، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، وہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام افضل ہے حضور علیہ السلام سے، چونکہ حضور علیہ السلام ظاہراً خلافت میں تو حضور کا آخری نمبر ہے، تو پہلے ظاہراً خلیفہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، تو اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام افضل ہو گئے۔ اب یہ بھی بات مانو، پھر تسلیم کرو۔ اگر وہ پہلے خلیفہ بن کر بھی افضلیت میں پہلے نہیں، تو ادھر ظاہری خلافت میں علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے، لیکن ہیں پہلے۔ یہ ظاہری خلافت ہے، اس کو کیوں گڑبڑ کرتے ہو، اس کو کیوں مکس اپ کرتے ہو؟ بلکہ اس پر میرا الگ سے لیکچر موجود ہے کہ ظاہری خلافت کسے کہتے ہیں اور باطنی خلافت کسے کہتے ہیں۔ بس یہی آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا اس حصہ میں کہ یہ گج وج کے سینہ چوڑا کر کے خوشی کے ساتھ یہ منقبتیں گایا کرو کہ علی کا پہلا نمبر گایا کرو۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے، مفسرین کا عقیدہ ہے، مجددین کا عقیدہ ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔